کیونکہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، ورنہ علم دین آپ حاصل کر ہی نہیں پائیں گے، اور کر لیں گے تو سمجھ ہی نہیں پائیں گے۔ آپ مجھے بتائیے زکوٰۃ آپ کیسے ادا کریں گے؟ قرآن میں آیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کی ہے کہ آپ کو نقد رقم ہے آپ کے پاس اور زکوٰۃ کے آپ حقدار ہیں، تو آپ پر 2.5% زکوٰۃ ہے۔ 100 روپے میں 2.5 روپے، 40 روپے میں 1 روپیہ۔ اب آپ فیصلہ کرو، 1 لاکھ روپے کی زکوٰۃ آپ 2,500 دیں گے، 10 لاکھ روپے کی زکوٰۃ آپ کیسے دیں گے؟ 20 لاکھ روپے کی زکوٰۃ آپ کیسے دیں گے؟ آپ کے پاس 5 تولے 5 بھری سونا ہے، اور آپ کے پاس 5 بھری سونے کا پیسہ بھی موجود ہے، رقم ہے، اور اس کے آپ مالک ہیں، اور اس کے اوپر 1 سال گزر چکی ہے، تو آپ دونوں کو کیلکولیٹ کیسے کریں گے جب تک آپ میتھ نہیں پڑھیں گے؟ جب تک آپ میتھ نہیں پڑھیں گے تب تک حساب کتاب آپ کیسے نکالیں گے؟ اس لیے جو علم دین حاصل کرے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیاوی علم بھی حاصل کرے۔ علم دین کو بغیر دنیاوی علم کے حاصل کیے ہوئے نہیں سیکھا جا سکتا اور سمجھا جا سکتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے، باپ مر گیا، اس کی وراثت تقسیم ہونا ہے، بیٹے کا اتنا حق، بیٹی کا اتنا حق، جو باپ مر گیا اس کی بہن زندہ ہے اس کا حق، باپ مر گیا اس کی بیوی یعنی ماں موجود ہے اس کا حق، کسی کا 1/2، کسی کا 1/4، کسی کا 1/6، کسی کا 1/8۔ آپ غور کریں، یہ ساری وراثتیں بٹوں میں تقسیم ہو رہی ہیں۔ آپ علم الفرائض پڑھیں گے، میراث وراثت کیسے تقسیم کی جائے، جب آپ اس کا علم حاصل کریں گے تو آپ کو دنیاوی علم حاصل کرنا ہی پڑے گا۔ بغیر دنیاوی علم حاصل کیے ہوئے آپ وراثت کیسے تقسیم کر سکتے ہیں؟ باپ نے چھوڑا تو اس کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ 1/2 کتنا ہوا، 1/4 کتنا ہوا، اس کو اسکوائر فٹ میں تقسیم کیا جائے تو کتنا ہوا؟ تو جب تک آپ علم دنیا حاصل نہیں کریں گے تب تک آپ علم دین کو بھی آپ صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پائیں گے۔ اور آج قرآن کا علم وہ لوگ زیادہ بہتر اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں جو دنیاوی علم حاصل کیے ہوئے ہیں۔ بھوپال میں ایک ڈاکٹر ہے جس کا نام، پرانا نام ڈاکٹر شیو شکتی سروپ تھا، اس نے قرآن پڑھا،